الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اللہ کریم تک پہنچنے، اللہ کی رضا حاصل کرنے اور اللہ تعالیٰ سے رشتہ جوڑنے کا بہترین اور واحد ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ ناظرین اکرام، AYQ TV پہ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ایمان اور اسلام، جو QTV پہ میرا اور آپ کا ہفتہ وار گفتگو کا سلسلہ ہے۔ ناظرین اکرام، اگر ان اولیاء اللہ کی تعلیمات کو پڑھا جائے یا جن کے سب اولیاء غلام ہیں، حضور علیہ السلام کے ارشادات کو دیکھا جائے، اگر قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے تو ہر مشکل سے نجات پانے، ہر بے سکونی اور ہر مشکل سے نجات پانے، ہر مشکل وقت کو اچھا بنانے، ہر تکلیف سے نجات پانے کا جو بہترین ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لے، وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر لے، وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کی بندگی کر کے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے سچے دل سے تائب ہو کے، توبۃ نصوحہ کر کے اللہ سے انسان رشتہ جوڑے، توبہ کرے اور اپنا غلامی کا رشتہ قائم کرے، انسان اللہ تعالیٰ سے رشتہ قائم کر لے۔ یہی ذریعہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے رشتہ مضبوط کرتا ہے، یہی ذریعہ ہے جو دلوں کو سکون دیتا ہے۔ آج ہر انسان سکون کی تلاش میں ہے، کوئی دولت کے انبار میں سکون ڈھونڈ رہا ہے، کہیں اقتدار کی بچھی ہوئی کرسیاں سکون آور سمجھی جاتی ہیں، کہیں موسم کی لذتوں کو سکون آور سمجھا جاتا ہے، کہیں جو ہے وہ دولت کے انبار کو سکون کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہ سب چیزیں صوفیاء فرماتے ہیں وقتی طور پہ انسان کا دل بہلانے کا ذریعہ تو ہو سکتی ہیں، وقتی طور پہ انسان کا دل تو بہلا سکتی ہیں، لیکن اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارا کریٹر میں ہوں، تمہیں بنانے والا میں ہوں، تمہیں سکون کس میں ملنا ہے یہ مجھ سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا۔ اللہ فرماتا ہے انسان تمہیں بنانے والا میں ہوں، میں نے تمہارا سکون کس شے میں رکھا ہے یہ مجھ سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ یہ سب کچھ عارضی طور پہ تمہارا دل تو بہلا دے گا، لیکن اگر تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، اگر تم سکون قلب چاہتے ہو، اگر تم دنیا میں بھی سکون چاہتے ہو اور آخرت میں بھی سکون چاہتے ہو تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرے سے رشتہ جوڑو، میرا ذکر کرو۔ اللہ کا ذکر دلوں کو سکون دیتا ہے، اللہ کا ذکر دلوں کو سکون دیتا ہے، اور ذکر میں بہترین یہ ہے کہ انسان اللہ کا ذکر کرے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے، اللہ کریم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ ہم سب کو چاہیے ناظرین اکرام، آج کا یہ پروگرام ایمان اور اسلام، اس میں ہم اللہ کا ذکر بھی کریں گے، اللہ کو پکاریں گے بھی، چند احادیث آپ کے آگے بیان کر کے پھر انشاءاللہ آج کے اس ایمان اور اسلام میں ہم نے انشاءاللہ ختم خواجگان پڑھنا ہے۔ آج کے پروگرام میں AYQ TV کے تمام دنیا میں سننے والے کروڑ ناظرین کو ہم نے ختم خواجگان میں شامل کرنا ہے۔ یہ ختم خواجگان یہ صوفیاء اکرام کا جو انداز میں نے پڑھنا ہے، بالخصوص یہ صوفیاء نقشبند کا، مشائخ نقشبند کا ایک
ایک خاص انداز ہے جس سے وہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، جس سے وہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کو صفاتی ناموں سے پکارنا، اللہ تعالیٰ کے بھکاری بن کے، اللہ تعالیٰ کے سوالی بن کے، اللہ تعالیٰ کے فقیر بن کے، حضور علیہ السلام کا وسیلہ اپنا کے اللہ تعالیٰ سے کرم کی بھیک مانگنا، اس کو اس کے صفاتی ناموں سے پکار کے دروازہ کرم پہ دستک دینا اور جھولی پھیلا کے اللہ کریم سے بھیک مانگنے کا صوفیاء نقشبند کا اور تمام صوفیاء کا ایک منفرد انداز ہے جس کو ختم خواجگان کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس میں ہم پوری دنیا کے اے کے ناظرین کو شریک کریں گے، کیونکہ یقیناً یہ پروگرام پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، کم و بیش پوری دنیا کے تمام ملکوں کے ناظرین اے کے ذریعے الحمدللہ اس پروگرام میں شریک ہیں۔ تو جب ہم یہاں سے پڑھیں گے اور پوری دنیا سے لوگ شریک ہوں گے اور اللہ کے بھکاری بن کے، اللہ کے سوالی بن کے، اے کے توسل سے ہمارے سے شریک ہو کے پوری دنیا میں ایک وقت میں اللہ کو پکارا جائے گا، تو مجھے یقین ہے اللہ کی ان رحمتوں کا تصور ہو، ان رحمتوں کا نزول ہوگا جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی نیت کر کے پکارنا ہے۔ ناظرین اکرام، ہم نے اللہ کو پکارنا ہے اس کے صفاتی ناموں سے، لیکن سچی توبہ کر کے پکارنا ہے۔ ایک بار اپنے حالات پہ نظر ڈال کے پکارنا ہے، ایک بار اپنی گریبان میں جھانک کے شرمندہ ہو کے اللہ کے فقیر بن کے اللہ کی بارگاہ میں ایک فقیر کی طرح حاضر ہونا ہے۔ یا اللہ یا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کی حدیث بخاری میں موجود ہے، اللہ بہت کریم ہے بھائی، اللہ اس سے اتنا راضی ہوتا ہے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضور علیہ السلام کا دربار ہے، آقا علیہ السلام اپنے صحابہ سے سوال فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، اگر تم میں سے کوئی صحرا میں سفر کر رہا ہو، اگر کوئی انسان صحرا میں سفر کر رہا ہو اور اس کے پاس ایک سواری ہو، کئی دنوں کی مسافرت پیچھے ہو اور کئی دنوں کی مسافرت ابھی آگے ہو، حضور فرماتے ہیں اس شخص کا سارا سامان جو ہے اس سواری پہ موجود ہو، سارا کھانے پینے کا سامان اور سب کچھ اس سواری پہ ہو، اچانک وہ صحرا میں رکے سٹاپ کے لیے اور اس کی آنکھ لگ جائے، وہ سو جائے، اس کی آنکھ کھلے تو وہ دیکھے کہ سواری بھی غائب ہے اور سامان بھی غائب ہے، آگے پیچھے زندگی کے کوئی آثار نہ ہو۔ بخاری میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں وہ شخص آگے بھی بھاگے، پیچھے بھی بھاگے، دائیں بائیں ہر طرف بھاگے، اس کو زندگی کے کوئی آثار نظر نہ آئے اور وہ موت کے انتظار میں بیٹھ جائے، موت کے انتظار میں بیٹھ جائے، وقت گزارے کہ اب نہیں تو تھوڑی دیر بعد موت ہی آنی ہے، آج نہیں تو کل موت ہی آنی ہے، اور موت کے انتظار میں اس کی پھر آنکھ لگ جائے اور آنکھ کھلے تو وہ دیکھے سواری بھی واپس آ گئی ہے اور سارا سامان بھی واپس آ گیا ہے۔ اے میرے صحابہ، اس کو کتنی خوشی ہوگی؟ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس وقت اس کو جتنی خوشی ہوگی اس کی مثال دنیا میں دی نہیں جا سکتی۔ حضور نے فرمایا جتنی اس وقت اس شخص کو سواری ملنے پہ خوشی ہوگی، اس سے زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے جب کوئی گناہگار بندہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، جب اس کا کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کے سچے دل سے توبہ کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، آج کے اس پروگرام میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ایک بار اپنی ذات پہ نظر ڈالیں اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ وہ تو کریم ہے، اس کی رحمتیں تو ہمیں پکار رہی ہیں، وہ تو بہت کریم ہے، وہ تو اس کی رحمتیں تو فرما رہی ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، اس کی رحمت کے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں، وہ تو ہمیں بلا رہا ہے، آ جاؤ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، آ جاؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ کے چلے آؤ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ کے چلے آؤ، اس کی رحمت تو ہمیں بلا رہی ہے، لیکن ہم بڑے مصروف ہیں۔ ایک صوفی کھڑے تھے نا، ایک اللہ والا کھڑا تھا ایک دن بازار میں اور ارتدا دے رہا تھا، ندا دے دے کے کہہ رہا تھا، آؤ میں تمہاری اللہ سے صلح کرا دوں، آؤ میں تمہاری اللہ سے صلح کرا دوں۔ ناظرین، ایک صوفی کو ایک دفعہ پایا گیا کہ اللہ کا ولی ہے اور بازار میں کھڑا ہے اور صدائیں لگا رہا ہے، آؤ میں تمہاری اللہ سے دوستی کرا دوں، آؤ اللہ سے صلح کرا دوں۔ لوگوں نے پوچھا بابا جی کیا کر رہے ہو؟ اللہ سے دوستی کرانے کے ضامن بڑے بازار میں کھڑے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اس کی رحمت تو پکار رہی ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ کے چلے آؤ۔ اور یا اللہ جب آ جائیں گے تو کرے گا کیا؟ فرماتا کروں گا کیا؟ نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، میرے حبیب میرے بندوں کو بتا دے جب میرے پاس آئے نا تو گھبرائے نہیں، میں بہت قریب ہوں، میں معاف فرمانے والا ہوں، قریب ہوں، معاف فرما دوں گا۔ اس صوفی نے کہا وہ تو تیار ہے معاف کرنے کو، وہ تو تیار ہے دوستی کرنے کو، لیکن یہ بازار والے بڑے مصروف ہیں، کسی نے دکان چلانی ہے تو کسی نے دکان میں جانا ہے، کسی نے بازار چلانا ہے تو کسی نے بازار میں جانا ہے، ہر کوئی اپنی زندگی میں مصروف ہے۔ اللہ صلح کرنے کو تیار ہے لیکن بندے بہت مصروف ہیں، ان کے پاس
پاس صلح کا وقت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی۔ کچھ عرصے بعد انہی لوگوں نے اسی اللہ والے کو قبرستان میں کھڑا دیکھا اور قبرستان میں کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا آؤ میں اللہ سے صلح کرا دوں، آؤ میں اللہ سے دوستی کرا دوں۔ پوچھا بابا جی اس دن بازار میں تو سمجھ آتی تھی، آج اس شہر خاموشہ میں، آج اس قبرستان میں کھڑے کس سے بات کر رہے ہو؟ آج اس قبرستان میں کس سے کہہ رہے ہو کہ اللہ سے صلح کرا دوں؟ کہا انہی لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو اس دن بازار میں پھر رہے تھے، لیکن اب معاملہ الٹ ہو چکا ہے، معاملہ برعکس ہو چکا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اس دن بازار میں جب یہ پھر رہے تھے تو وہ تو صلح کرنے کو تیار تھا لیکن یہ بڑے مصروف تھے، آج یہ تو صلح کرنے کو تیار ہے لیکن وہ صلح فرما نہیں رہا، آج وہ صلح نہیں فرما رہا۔ ناظرین اکرام، حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ غنیمت جان زندگی کے دروازے کو اس سے پہلے کہ یہ تجھ پہ بند کر دیا جائے، آپ فرماتے ہیں انقریب یہ دروازہ بند ہونے والا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں غنیمت جان نیکی کے دروازے کو، اور جتنی جمع کر سکتا ہے کر لے، انقریب یہ دروازہ بھی بند ہونے والا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں غنیمت جان توبہ کے دروازے کو، اور اس میں داخل ہو جا کیونکہ انقریب یہ دروازہ بھی بند ہونے والا ہے۔ ناظرین اکرام، زندگی میں اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اللہ تمہیں اور مجھے مخاطب کر کے فرما رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ کے چلے آؤ، دوڑ کے اپنے رب کی مغفرت کی طرف چلے آؤ۔ ناظرین یقین سے آ جاؤ، آج آ جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو۔ اللہ ہمیں خود بلا رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ۔ اب دنیا کا یہ قاعدہ ہے، اگر کسی صاحب ثروت کے پاس، کسی کے پاس مال ہو، مالدار آدمی ہو، اس کے دروازے پہ اگر کوئی ویسے چلا جائے نا، وہ اس کو خالی موڑ دے تو کوئی بات نہیں، ہوتا ہے کسی کو انسان نوازتا ہے، کسی کو نہیں نوازتا۔ لیکن اگر کوئی صاحب ثروت بندہ کو کوئی غریب ملے اور وہ کہے کہ بھائی میری مدد کر دو، اور وہ صاحب ثروت بندہ کہے کہ میرے گھر آنا، یعنی وہ مالدار بندہ کہے کہ میرے گھر آنا، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، اور پھر اس صاحب ثروت، اس امیر آدمی کے بلانے پہ غریب آدمی اس کے گھر جائے، اور وہ امیر آدمی کہے نہیں نہیں جاؤ میں نہیں دیتا، تو وہ غریب انسان کہے گا تم عجیب بے مربت آدمی ہو، اگر دینا نہیں تھا تو بلایا کیوں؟ ہم خود تو نہیں آئے، ہمیں تم نے خود بلایا ہے، تمہارے بلانے پہ آئے ہیں، بلا کے نہیں دیتے۔ اگر ایک عام امیر انسان کو اتنا احساس اور حیا ہوگی کہ اگر کسی غریب کو خود اپنے گھر بلائے گا تو اس کو خالی نہیں چھوڑے گا، تو تمہارا اس حیا فرمانے والے رب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ رب فرما رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ خود کسی کو اپنے دروازے پہ بلائے اور خالی بھیج دے۔ آ جاؤ اپنے رب کے دروازے پہ، وہ کریم ہے، تمہیں معاف بھی فرمائے گا اور تمہاری توبہ کو قبول بھی فرمائے گا، تمہیں معاف بھی فرمائے گا اور تمہاری توبہ کو قبول بھی فرمائے گا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اے انسان، تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ آج اگر انسان کو دنیا میں کسی سے دوستی ہو، وہ دوستی خراب ہو جائے تو انسان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں کہ میرا یار مجھ سے روٹ گیا، اللہ کی ناراضگی کی ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے انسان، تجھے تیرے رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ آج اگر تجھے مشکل آئے تو دنیا کو امید کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انسان، تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ اگر تیرا سیٹ تجھ سے رس جائے، تیرا باس تجھ سے ناراض ہو جائے تو تیری راتوں کی نیندیں حرام کہ میرا سیٹ ناراض ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتا؟ اے انسان، تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ ناظرین کرام، آ جاؤ اپنے کریم رب سے رشتہ جوڑ لو، وہ بڑا کریم ہے، معاف فرما دے گا، وہ بہت کریم ہے، وہ معاف فرما دے گا۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام واز فرما رہے ہیں، ایک عربی حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ، میرے گناہوں نے مجھے برباد کر دیا ہے، میرے گناہوں نے مجھے تباہ کر دیا ہے، یا رسول اللہ میرے گناہوں نے مجھے غرق کر دیا ہے۔ حضور نے فرمایا کیا تیرے گناہ بارش کے قطروں سے زیادہ ہیں؟ کہا ہاں یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا کیا تیرے گناہ درختوں کے پتوں سے زیادہ ہیں؟ کہا ہاں یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا کیا تیرے گناہ ریت کے ذرات سے زیادہ ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا کیا تیرے گناہ اللہ کی رحمت سے زیادہ ہے؟ وہ چپ کر گیا۔ حضور نے فرمایا جتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو تو، جب اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے گا وہ کریم ہے، وہ معاف فرما دے گا۔ حضور نے فرمایا ہاتھ اٹھا اور ان انداز میں عرض کر۔ ناظرین پوری دنیا میں سننے والے ARY پہ اور حاضرین میں کہتا ہوں آپ بھی ہاتھ اٹھا لیجئے اور حضور نے فرمایا اس انداز سے کہو کہ یا
اللہ تو کریم ہے، میں بہت گناہگار ہوں، پر میرے گناہ تیری رحمت سے زیادہ نہیں ہے، میرے گناہ تیری رحمت سے زیادہ نہیں ہے۔ یا اللہ ہم تیرے حبیب علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے تیری بارگاہ میں فقیر بن کے آئے ہیں، یا اللہ تیرا منگتے بن کے حاضر ہوئے ہیں، یا اللہ اس وقت پوری دنیا میں تیرے بندوں کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، ہم سب تیرے فقیر اور منگتے بن کے عرض کرتے ہیں یا اللہ ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہے، یا اللہ ہم امتحان کے لائق نہیں ہے، تیرے فقیر بن کے فریاد کرتے ہیں، یا اللہ ہم گناہگار ہیں لیکن ہمارے گناہ تیری رحمت سے زیادہ نہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ناظرین آج اس مجلس کا مقصد یہی ہے، ہم اللہ کا فقیر بن کے، اللہ کے فقیر بن کے اللہ کو پکارے، اللہ کی رحمت کو صدائیں دے، کیونکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زمین پہ اللہ نے فرشتوں کی کچھ ڈیوٹی لگا رکھی ہے جو مجالس ذکر کو ڈھونڈتے ہیں، اگر کسی کو مل جائے مجلس ذکر، جس طرح اس وقت ہم اس مسجد میں اور آپ سب اپنے اپنے گھروں میں ٹی وی پہ اس مجلس ذکر میں شریک ہو، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگر فرشتے کو کسی کو مل جائے نا اللہ کا ذکر کرنے والی مجلس، وہ دوسرے فرشتوں کو آواز لگاتا ہے، آجا جو تم تلاش کر رہے ہو وہ یہاں موجود ہے، جس کو تم تلاش کر رہے ہو وہ یہاں جمع ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہاں فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، وہ اس محفل کی رپورٹ کو لے کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یہ حدیث سے بخاری ہے۔ اللہ کریم سے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ تجھ سے محبت کا اظہار کر رہے تھے، اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کہا یا اللہ دیکھا نہیں ہے، تیرے حبیب کے بتانے پہ گویا کہ بن دیکھے تجھ سے پیار کر رہے تھے، اللہ فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں۔ وہ عرض کریں گے یا اللہ وہ تیری جنت کی خواہش کر رہے تھے، اللہ فرماتا ہے کیا جنت کو دیکھا ہے؟ عرض کریں گے نہیں یا اللہ دیکھا نہیں ہے، اللہ فرمائے گا گواہ ہو جاؤ انہیں جنت عطا کی جائے گی، جو وہ مانگ رہے تھے ان کو عطا کیا جائے گا۔ یا اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، اللہ فرمائے گا جہنم دیکھی ہے؟ نہیں یا اللہ بن دیکھے یقین کر کے پناہ مانگ رہے تھے، اللہ فرمائے گا گواہ ہو جاؤ انہیں پناہ دی جائے گی۔ آخری بات پھر ہم نے ختم خواجگاہ پہ آنا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ فرشتے عرض کریں گے، میری طرف ناظرین آپ کی بھرپور توجہ درکار ہے، اللہ کریم فرمائے گا کہ اللہ کریم سے فرشتے عرض کریں گے کہ یا اللہ وہ تو مجلس میں ذکر کر رہے تھے ان کو تو نے بخش دیا، لیکن ایک بندہ تھا وہ گزر رہا تھا، وہ صرف تماشا دیکھنے کھڑا ہو گیا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یا ویسے ہی کسی کام تھا مجلس میں گویا کہ کسی بندے سے کھڑا ہو گیا کہ وہ آئے تو اس سے بات کرے، وہ ذکر کے لیے نہیں آئے تھے، وہ ویسے ہی مجلس کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے دیکھنے کیا ہو رہا ہے، اللہ فرمائے گا گواہ ہو جاؤ وہ بھی بخشا گیا اور اس پہ بھی رحمت کا نزول ہوگا، اس کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کسی نے خوب کہا ہے اٹھ فریدہ ستیا تے میلہ ویکھن جا، اٹھ فریدہ ستیا تے میلہ ویکھن جا، مت کوئی بخشا مل جاوے تو بھی بخشا جا۔ بخشے ہوتے ہی ہوتے ہیں، جو ان کے ساتھ جڑ جائے وہ بھی بخشا جاتا ہے۔ اللہ کے ولی تشریف فرما ہے اور یہ حدیث بیان کر رہے ہیں۔ ایک شخص اٹھا اور کہا حضور یہ کیسی بات کر دی آپ نے، اس بات کی سمجھ نہیں آتی، جو ذکر کر رہا ہے اس کی بخشش تو بنتی ہے، جو خالی دیکھ رہا ہے اس کی بخشش کیسے ہو جائے گی؟ دوائی کھانے کا فائدہ ہے، دوائی دیکھنے کا فائدہ تو نہیں، جو ذکر کر رہا ہے اس کی بخشش تو سمجھ میں آتی ہے، جو ذکر کر ہی نہیں رہا اس کی بخشش کیسے ہوگی؟ آپ نے اپنے مرید کو حکم دیا مجھے پنکھا جھولو، مرید پنکھا جھولنا شروع ہو گیا، آپ نے فرمایا تجھے ہوا آ رہی ہے؟ کہا ہاں آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ مرید میرا ہے، پنکھا مجھے جھول رہا ہے، تجھے ہوا کیوں آ رہی ہے؟ کہا حضور آپ کے پاس جو بیٹھا ہوں۔ آپ نے فرمایا خود سوچ، جب پنکھا اتنا فیاض ہے ساتھ والے کو خالی نہیں چھوڑتا تو تو نے اللہ کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ اللہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ جب کوئی اللہ کے بندوں کے ساتھ بیٹھ جائے نا تو جو رحمت اللہ کے بندے پہ برس رہی ہوتی ہے وہی رحمت ساتھ بیٹھنے والے پہ برس رہی ہوتی ہے۔ ناظرین آ جائیے، اللہ کے فقیر بن کے میرے ساتھ شریک ہو جائیے، اللہ کے فقیر بن کے میرے ساتھ جمع ہو جاؤ، یقین سے اللہ کو پکارو، جیسا میرے مصطفیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ سے مانگو نا تو یہ نہ کہو یا اللہ اگر ہو تو دے دے، اگر ہو سکے تو دے دے، اگر ممکن ہو تو دے دے۔ حضور فرماتے ہیں اس کی بارگاہ میں اگر اور مگر کیا ہے، اس سے یقین سے مانگو یا اللہ یہ چاہیے یہ عطا فرما، وہ کریم ہے وہ عطا فرمانا
جانتا ہے، وہ عطا فرمانا جانتا ہے۔ حضور علیہ السلام مسجد نبی میں ہے، ایک عرابی رو رو کے کہہ رہا ہے یا اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کیونکہ تو میرا رب ہے۔ ایک بار سب کہہ دو یا اللہ تجھ سے اس لیے مانگتے ہیں کیونکہ تو ہمارا رب ہے، یا اللہ تجھ سے اس لیے مانگتے ہیں کیونکہ تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ حضور نے صحابی سے فرمایا جاؤ جاؤ اس عرابی کو بتا دو وہ جتنے پیار سے اللہ کو پکار رہا ہے جو مانگے گا اللہ عطا فرمائے گا۔ ناظرین اکرام، دنیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں، ایک مرتبہ پھر دنیا اس بیماری کی وجہ سے پریشان ہو رہی ہے۔ یاد رکھنا ہر مشکل اور بیماری سے بچانے والا اللہ ہے، ہر طاقت اللہ کے پاس ہے، ہر اختیار اللہ کے پاس ہے اور اس کے حبیب علیہ السلام کے پاس ہے۔ آؤ ذرا اللہ کے فقیر بن کے اللہ کو پکارتے ہیں۔ جو ناظرین ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں ذرا اپنے ٹی وی کے قریب ہو کے بیٹھ جائیے، جتنے گھر والے ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیجئے تاکہ ہم مل کے اللہ کو پکاریں، مل کے اللہ کو اس انداز سے پکاریں جو اللہ کے برگزیدہ بندوں کا انداز ہے، جو اللہ کے برگزیدہ بندوں کا انداز ہے۔ میں ایک مرتبہ پڑھوں گا، جو آیات ہیں ان کو آپ نے 3 مرتبہ پوری دنیا میں سننے والے ناظرین نے 3 مرتبہ میرے ساتھ دہرانا ہے، اور جو اسماء ہے، جو ورد کرنا ہے اسماء کا، اس کے صفاتی ناموں کا، اس کو 7 مرتبہ 5 مرتبہ 5 مرتبہ آپ سب نے میرے ساتھ پڑھنا ہے۔ جو اس کی تعداد ہوتی ہے یقیناً کیونکہ پوری دنیا میں آوائے کے ذریعے بھی سنا جا رہا ہے تو یقیناً وہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں میں انشاءاللہ ہو جائے گی، اور مجھے یقین ہے جب کروڑوں بندے مل کے اللہ کو صدا لگائیں گے، اگر کسی ایک کی بھی بات قبول ہو گئی، کسی ایک کی بھی زبان سے نکلا ہوا جملہ قبول ہو گیا تو جو کروڑوں شریک ہے سب کی بگڑی بن جائے گی، سب کی بگڑی بن جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ واصحابہ اجمعین۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم،
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو ہی سبحان ہے، عزتوں والا ہے، اور میں اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والا ہوں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ واصحابہ اجمعین. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حاضر ناظرین، اب ان صفاتی ناموں کو حقیقتاً اس طرح محب ہو کے آنکھوں کو بند کر کے مسجد میں ہیں یا اپنے گھروں میں سن رہے ہیں، بلند آواز کے ساتھ اس طرح محب ہو کے پڑھنا ہے جیسا حضور نے فرمایا اللہ کا ذکر کرو تو ایسے محب ہو کے لوگ کہیں کہ یہ پاگل ہے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. اے زبردست قوت والے یا عزیزو، یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو. اے محبت کرنے والے یا ودود ہو، یا ودود ہو یا ودود ہو یا ودود ہو یا ودود ہو یا ودود ہو. اے کرم فرمانے والے یا کریم ہو، یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم. اے ہر ایک کو عطا فرمانے والے یا وہاب ہو، یا وہاب ہو یا وہاب ہو یا وہاب ہو یا وہاب ہو یا وہاب. اے ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم. ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، بہترین کفیل اور بہترین حامی اور بہترین مدد فرمانے والا ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. اے حاجات کو پورا کرنے والے یا قاضی الحاجات، 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 یا قاضی الحاجات. اے بلاؤں کو دفع کرنے والے یا دافع البلیات، 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 یا دافع البلیات. اے مشکلات کو حل فرمانے والے یا حل المشکلات، 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 یا حل المشکلات. اے ہر آزمائش میں کفالت فرمانے والے یا کافی المہمات، 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 یا کافی المہمات. اے بیماریوں سے شفا دینے والے یا شافع الامراض، 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 یا شافع الامراض. اے برکات کو نازل فرمانے والے یا منزل البرکات، 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 یا منزل البرکات. اے بہترین اسباب پیدا فرمانے والے یا مسبب الاسباب، یا
اے دراجات کو بلند فرمانے والے یا رافع الدرجات، رافع الدرجات یا رافع الدرجات یا رافع الدرجات یا رافع الدرجات یا رافع الدرجات، اے دعاؤں کو قبول فرمانے والے یا مجیب الدعوات، یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات، اے کمزوروں کو امان دینے والے یا امان الخائفین، یا امان الخائفین یا امان الخائفین یا امان الخائفین یا امان الخائفین یا امان الخائفین، اے بہترین مدد فرمانے والے یا خیر الناصرین، خیر الناصرین یا خیر الناصرین یا خیر الناصرین یا خیر الناصرین یا خیر الناصرین، اے عاجز اور کمزور لوگوں کے سہارے یا دلیل المتحیرین، یا دلیل المتحیرین یا دلیل المتحیرین یا دلیل المتحیرین یا دلیل المتحیرین اے مدد، دلیل المتحیرین، اے مدد فرمانے والے بس تو ہی ہماری مدد فرما یا غیاث المستغیثین اغثنا، یا غیاث المستغیثین اغثنا یا غیاث المستغیثین اغثنا یا غیاث المستغیثین اغثنا یا غیاث المستغیثین اغثنا یا غیاث المستغیثین اغثنا، اے غمزدہ لوگوں کے لیے آسانیاں دینے والے یا مفرح المخزونین، یا مفرح المحزونین یا مفرح المحزونین یا مفرح المحزونین یا مفرح المحزونین یا مفرح المحزونین، اے میرے رب میں بے بس ہو چکا ہوں بس تو ہی میری مدد فرما، رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر رب انی مغلوب فانتصر رب انی مغلوب فانتصر رب انی مغلوب فانتصر رب انی مغلوب فانتصر، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ
أجمعين